صاحب جامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کو نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارا ایسا کوئی رابطہ ہے ہی نہیں یا ان کے کسی سے رابطے ہے ہی نہیں، یہ صرف بیانیہ بناتے ہیں۔ اس کے اندر کتنی صداقت ہے اور کیا رساکشی مزید بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک بات تو یاسر بڑی کلیئر ہے کہ رابطے تو ہیں، کس کے کس سے ہیں، کون کس سے کس طرح رابطے کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، بانی تحریک انصاف کی نااہلی ختم ہو رہی ہے، نمبر ایک ہو رہی ہے، ہم جی بالکل نااہلی ختم ہو رہی ہے، مائنس عمران خان۔ فارمولہ کسی طور پر بھی، کسی جگہ بھی، کسی سطح پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں قابل قبول نہیں، ہم تو صحافی ہیں، جو خبر آئے گی دیں گے، لیکن انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے اندر یہ بالکل واضح ہے۔ طیب اردگان کی تقریر کے بعد آپ کو نظر آ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کسی اور ملک کا یہاں پہ آگے سربراہ کوئی بات ایسی کرتا ہے جس میں عمران خان کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ عمران خان مائنس نہیں ہوگا۔ آپ اسے جیل میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کی جماعت کے کچھ لوگوں کو توڑ کے فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں، آپ اس کی جماعت پر پابندی لگا سکتے ہیں جو پہلے دن سے لگی ہوئی ہے، آپ ان کے اراکین اسمبلی پر سختی کر سکتے ہیں، آپ انہیں پنجاب میں جلسے جلوسوں کی پابندی برقرار رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو عدالتی حکم کے باوجود بھی ان کی ملاقات نہیں کروا سکتے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی سوچے مائنس کا فارمولہ، اور بھائی مائنس کا فارمولہ تو عوام نے رد کر دیا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ الیکشن لڑے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ وہ تھے جو خود کہتے ہیں کہ ہم کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ وہ تو الیکشن عمران خان جیتا ہے، وہ الیکشن کوئی اور نہیں جیتا۔ تو میرے بھائی، جب آپ کو پتا ہے کہ یہ صورتحال بن رہی ہے، جب ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے مذاکرات بھی کسی نہ کسی سطح پر ہو رہے ہیں، جس کی شنید جو ہے وہ بڑی تیزی سے، دیکھیں بات جب ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ ہوتی ہے تو نکلتی ہے نا، اس کے بغیر بات نکلتی نہیں۔ دیکھیں بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی کی خان صاحب کی، جی، اس کا مطلب ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے نا۔ خان صاحب نے کل کہا کہ مجھے جو ڈیل کرنے کی آفر دی جا رہی ہے، یا مجھے کہا جو مجبور کیا جا رہا ہے ڈیل کرنے کے لیے، میں نہیں ڈیل کروں گا، تو کوئی نہ کوئی پیغام تو لے کر جا رہا ہے نا یاسر۔ یہ کل خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحب نے کہا نا یہ بات، جی، تو اس لیے یہ بات دیکھ تو ذہن نشین کر لیں۔ رانا صاحب وہ باتیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بہت ساری ہیں کہ وہ پھر سے جو ہے روابط بحال کرنے کے لیے سرگرداں۔ میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ روابط بہت حد تک کسی جگہ پہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب خان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی، میں لفظ ادا کر رہا ہوں، اپنے اس نظریے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر وہ روابط کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی بیچ کا راستہ کچھ نکل آتا ہوتا ہے راستہ، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بالکل ہی دفن کر کے کہیں کہ اب کچھ بات ہو جائے، کچھ نہ کچھ نکل آتا ہوتا ہے۔ میں جیسے اکثر کہتا ہوں، مجھے ایک بات بتا دیں، کیا حکومت نے کچھ کیا؟ کس ضمن میں؟ کسی ضمن میں بھی، اس پاکستان کی معاشیت کے ضمن میں کیا ہے کچھ؟ بھائی میں کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، صبح سلار نے کیا جو کیا۔ اگر آج یہ کچھ کھا رہے ہیں، آج ان کے کچھ کریڈٹ میں ہے، تو صبح سلار کی کوششوں سے۔ تو جب آپ مقابلے میں بندہ ہی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس تلسم کو توڑ سکے۔ پہلے کہا جاتا تھا جو کالے بکرے ہوتے ہیں جی، جو طلسم کو توڑ سکتا، انہیں کالے بکرے وہاں پہ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے صحافی بھی تو بڑے بادشاہ لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی بڑی چیزیں کہہ دی تھی۔ اب تو جیل میں ہے نا،
تو اس کے باوجود بھی، جیل میں ہونے کے باوجود بھی، چٹے بکرے کیے جانے کے باوجود بھی، آپ اندازہ لگائیں نا کیا صورتحال ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں جا کے رائے شماری کرا لیں. مجھے نا میرے دوست اشفاق ہے، بات ہو رہی تھی آج سیاست پہ نا، تو اس نے کہا جی میں امریکن الیکشن کور کرنے گیا. کہتا میں ایک دکان میں گیا، اس میں 2 شرٹس تھی، ایک ٹرمپ کی اور ایک اس کے مخالف بی بی کی. کہتا میں نے پوچھا جی کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا ٹرمپ والی شرٹ جو ہے یہ $20 کی ہے. اچھا، 20 پاؤنڈ کی ہے، اور دوسری جو شرٹ ہے وہ 10 پاؤنڈ کی ہے، کیملا والی. ہاں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ 10 کی ہو کے نہیں بک رہی. یہ امریکہ میں؟ امریکہ میں. سر ڈالر کی ہوگی نا پھر؟ ڈالر نہیں، سوری ڈالر کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ $10 کی ہو کے نہیں بک رہی، وہ 20 کی ہو کے زیادہ بکتی ہے. شارٹ. وہ کہتا میں نے اسی وقت اپنے آفس فون کر کے کہا جی آپ جو سروے مانگنا چاہتے ہیں نا، تو وہ سروے یہی ہے 8 اور 2 کا مقابلہ ہے. دنیا میں پہلی دفعہ امریکہ کے اندر جو ایک وہ کرتے ہیں جی یہ جیت جائے گا، آج تک اس کی پیشن گوئی غلط نہیں ہوئی. ہوگی غلط، ہوگی نا غلط. لیکن اس دفعہ ڈویژن بھی سر ان پیشین گوئیوں کرنے والوں میں بھی ڈویژن بہت زیادہ پائی گئی تھی. تو میں آپ کو بس اتنا کہہ دوں کہ اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہونا ہے جس کے متعلق بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ڈیل کی صورت میں ہو، ڈھیل کی صورت میں ہو، یا پھر کھڑے رہنے کی صورت میں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ عمران خان کو نہیں توڑ سکے اس کے سیاسی مخالفین آج کے دن تک بھی. مجھے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی چیز دکھا دیں، مطلب جیل سب نے کاٹی ہوگی، عمران خان سے زیادہ جیل کاٹی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن مجھے پاکستان کا ایک لیڈر ایسا دکھا دے کہ جس نے جیل میں رہ کے، جس سے سیاسی جماعت بھی نہ ہو، نشان بھی نہ ہو، اور اس کے نام پہ لوگ اتنے جیتے، ایک مجھے دکھا دیں. مجھے بلکہ مجھے دنیا کا ایک دکھا دیں، چلے چھوڑ سے دنیا کا ایک لیڈر دکھا دیں. تو اس لیے جب آپ کو یہ پتہ ہے یہ ہے تو پھر اسے مائنس نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اس ملک سے ایک چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے. یس سر. کیا؟ یہ کردار کشی کا، چاہے کسی کی بھی ہے، کسی حکمران کی ہے، کسی سرکاری افسر کی ہے، کسی سیاستدان کی ہے. آپ تنقید کریں اپنے اور اس کے دور میں، آپ تنقید کریں ان کی اور اپنی پالیسیوں پہ. یہ جھوٹی کردار کشی ہمیں پوری دنیا میں بدنام کرا رہی ہے. اس کا خاتمہ ضرور ہونا چاہیے، اور یہ خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب تمام سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگ پہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ جا کے ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ آپ پر مجھ پر پی ایکٹ لگاتے ہیں نا، ذرا ان پہ بھی لگا لینا، ان پر بھی شروع کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا.